سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ نبی کو اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہٰذا سیدہ عائشہ کے حجرہ ہی میں ابو طلحہ نے بغلی قبر کھودی۔ وفات کے 32 گھنٹے بعد آپ کی تدفین ہوئی۔ وصیت کے مطابق غسل کے لیے حضرت سعد بن خشمہ چاہے غرض سے پانی لائے۔ حضرت علی نے جسم مبارک کو سینے سے لگا رکھا تھا اور حضرت عباس اور ان کے فرزند قشم اور فضل جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے۔ اسامہ بن زید اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کپڑوں میں ملبوس تھے انہی میں انہیں غسل دیا گیا۔ قمیض کے اوپر ہی سے پانی ڈالتے اور جسم ملتے رہے، پھر 3 سوتی چادروں میں کفنایا گیا۔ جس بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی وہ قبر میں بچھا دیا گیا۔ حضرت علی، فضل بن عباس اور قشم نے قبر میں اتارا۔ قبر کی مٹی کو سطح زمین سے 1 بالشت اونچا رکھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 1 مشک پانی چھڑکا۔ حسب وصیت کچھ دیر کے لیے سب وہاں سے ہٹ گئے۔ فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، پھر باری باری 10 صحابہ نے حجرہ شریف کے اندر جا کر فرداً فرداً نماز جنازہ پڑھی۔ عورتوں اور پھر بچوں نے نماز ادا کی لیکن کوئی امام نہ تھا۔ صحابہ اکرام مٹی دے کر لوٹے تو حضرت انس حجرہ فاطمہ کے سامنے رک گئے۔ جگر گوشہ رسول خاتون جنت نے بڑے درد بھرے لہجے میں پوچھا، اے انس، تم لوگوں کے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالو؟